أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. انہیں بتاؤ کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. لیکن نہیں، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دیں. یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے. اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے. یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیتے. Tell them whichever messenger we have sent has been sent that he be obeyed by the permission of God. Tell them that they have committed a grave crime by leaving aside the court of justice of the messenger. If, when they had been unjust to themselves, they had come to you, then sought God's forgiveness and the messenger too had requested for their forgiveness, they would have found God very forgiving and merciful. But know, O messenger, by your Lord, these people shall never be true believers until they accept you as the arbitrator in their disputes. Then whatever decision you give, they do not feel any uneasiness in their hearts and wholeheartedly submit to it. They claim to embrace faith, and, in reality, had we made it obligatory on them, kill your own people, or come out of your homes, the way we did so in the time of Moses, only a few would have followed this directive. If they complied with the advice they are being given now, it would have been better for them and, as a result, they would have been able to adhere to religion with more perseverance. If they had done this, we would have richly rewarded them from ourselves and guided them to the straight path.